السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق اور کس کی قسط نمبر ہے 4۔ تم نے کچھ کہا ہے دارم کو؟ جاسب دارم کا موڈ دیکھ کر میرال سے پوچھنے لگا۔ ہماری بات ہے، میرال اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ خدا نخواستہ کہیں شادی سے انکار تو نہیں کر دیا؟ نہیں میرال، یہ مت کرنا، میرا بھائی مر جائے گا، وہ منہ بنا کر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا فضول بول رہے ہو، بچپن کا نکاح ہے ان دونوں کا، پاگل ہے وہ انکار کرے گی؟ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ زری بیگم غصے سے جاذب سے دیکھنے لگیں اور اس کو کہنے لگیں۔ ان کی بات سن کر میرال کے چلتے ہاتھ رک کر جاذب وہاں سے چلا گیا اور زری بیگم میرال کی طرف بڑھی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اب چھوڑو، میں کر لوں گی، تمہاری 2 دن بعد مہندی ہے، تھوڑا آرام کرو، وہ محبت سے بولی اور میرال خاموشی سے چلی گئی۔ وہ سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، دارم نہیں تھا۔ وہ لازمی ہوتا تھا، صرف بیمار ہوتا تھا تو نہیں آتا، ورنہ لازمی کھانا کھاتا تھا۔ دارم کہاں ہے؟ ریحان مرزا کہنے لگے۔ اسے بھوک نہیں ہے، زری بیگم کہنے لگی، اور میرال خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ میرال پریشان تھی، دارم کی وجہ سے وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دارم جو تہجد پڑھ کر اب بھی اٹھا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم آن، وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اندر داخل ہوئے، دارم نے اسے دیکھا اور وہ اس کے سامنے آئی۔ نیچے کیوں نہیں آئے آپ؟ وہ ہاتھ میں ڈش لیے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرا دل نہیں، وہ سر تو سپاٹ لہجے میں اسے دیکھے بغیر کہنے لگا۔ میرال نے ڈش اس کے سامنے رکھی، دارم اسے دیکھنے لگا اور منہ بنا کر جانے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم نے کل بتا تو دیا ہے تم پسند نہیں کرتی مجھے؟ وہ اسے سخت لہجے سے بولا اور میرال نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ دارم اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھاما، اس کا زور سے کھینچ کر قریب کیا۔ تم دارم مرزا کو انتظار کروا رہی ہو یا اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتی، دماغ پر بٹھا کر رکھو، یہ بات سمجھی؟ وہ اسے بازوں سے تھامے اپنی سرد نگاہیں اس پر گاڑے غصے سے کہنے لگا۔ میرال کی سانسیں رک سی گئیں، اس کی آنکھوں میں پانی بھی آنے لگا۔ مجھے جانا ہے، وہ رک رک کر اب آنسو ضبط کیے اور اسے کہنے لگی تھی، جبکہ دارم نے جھٹکے سے اسے الگ کیا۔ جاؤ، وہ درشتے لہجے میں کہتے ساتھ بیڈ پر چلا گیا۔ میرال روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈیم اٹ، اسے روتا جاتا دیکھ کر دارم نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ وہ کمرے میں آئی تھی، آنسو بے شمار نکل رہے تھے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سک رہے ہیں مجھے دارم، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ اس کی بچپن کی محبت ہیں، اور بچپن کی محبت بالکل بچوں جیسی ہوتی ہے۔ میرال آپی، وہ آپ کے معاملے میں ایک بچے ہیں، مروہ پیچھے سے آ کر کہنے لگی، اور میرال نے روتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ میں بھی پیار کرتی ہوں، مگر وہ اس قابل اب میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہوں مروہ، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں، ایک خوفناک خواب سمجھ کر جان کر تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں آپی، کیا ہو گیا آپ کو؟ اسے سینے سے لگائے ہوئے میرال نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر وہ میرے ماضی کا گندا حصہ بن چکا ہے، حد سے زیادہ گندا، وہ اسے بتانے لگی۔ بس آپ سب بھولیں اور شادی کو انجوائے کریں، اتنا شوق تھا، اب آ گیا ہے وہ دن، تو اب مل کر سب اس پہ ڈانس بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ چلیں، صاف کریں آنسو اپنے، اسے کہنے لگی، جس پر میرال نے آنسو صاف کی اور اس بات میں سر ہلا دیا، جس پر مروہ بھی ہنس پڑی اور یہ کہتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھیں آپ کی شادی ہو جائے گی تو سب کچھ آپ کو اچھا لگے گا اور سب پرانا بھول جائے گا۔ وہ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے، دارم بھی موجود تھا اور دارم کی نظریں مسلسل میرال پر تھیں۔ دارم کو میرال کی آنکھیں کافی سوجی لگیں تو اسے پریشانی سے ہوئی، اور وہ خاموش بیٹھی ٹیبل کو دیکھنے میں مگن تھی، اور باقی سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ سب لوگ ناشتہ وغیرہ کر کے شادی کے کاموں میں لگ گئے، اور آج ان دونوں کی مہندی تھی اور سب لوگ بہت ہی زیادہ مصروف تھے۔ وہ کمرے میں جا رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھام کر اس کے کھینچا اور دیوار سے لگایا۔ روئی ہو؟ اسے سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، اور میرال کا جسم پورا کانپنے لگا۔ مطلب؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ دارم نے اسے پھر پوچھا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اسے دیکھے بغیر نظریں دوسری طرف جمائی کہنے لگی۔ تم صرف مجھے بتانا ہی ضروری سمجھو، شوہر ہوں تمہارا، اور ایک دن کی تو بات ہے، اور اس کے بعد تم میرے پاس ہوگی۔
اس کی بازوؤں پر زور ڈالے اس پر اپنے جھکائے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ میرال کی سانس تو جیسے پھر سے رکی گئی۔ آپ گندے ہیں، وہ رونے والی شکل بنا کر ڈرتے ہوئے کہنے لگی۔ اور تم جو کر رہی ہو وہ بہت اچھا ہے مسز دارم مرزا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ دارم تمہیں اپنے علاوہ کسی کا نہیں ہونے دے سکتا اور تم بار بار عجیب باتیں کرتی ہو۔ اس کے کان کے قریب ہو کر اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر پھیرنے انتہائی شدت سے بولا۔ میرال کے اندر کرنٹ سا دوڑا اور اس کی جان پر بن گئی، اور دارم اسے بے بس سا کر کے اسے دور ہوتا چلا گیا اور میرال اسے جاتا دیکھنے لگی۔ آج مہندی تھی، ساری تیاریاں تھیں، لان میں کی گئی تھی، سٹیج کے ارد گرد پیلے اور سبز رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے، صوفے کے ارد گرد بھی لگے ہوئے تھے، بہت خوبصورتی اور نفاست سے کی گئی تھی، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ساری تیاریاں۔ اور وہ کمرے میں بیٹھے شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا، لائٹ سے میک اپ میں پنک کلر کی بلش آن، پنک لپسٹک لگائے، سبز رنگ کی شرٹ اور پھر گولڈن رنگ کا کام ہوا لہنگے بھی سر سبز رنگ کا تھا، یوں لگتا تھا شاید گھاس ہی اگایا ہو، اور وہ بھی اتنا تازہ، اور اوپر اورنج کلر کا کام ہوا تھا، سبز رنگ کا، سر پر دوپٹہ کیے، گولڈن جیولری پہنے، پیروں پر ہیلز چڑھائے وہ غضب ڈھا رہی تھی، مگر چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ارے واہ، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، صدف بیگم اسے دیکھتے ہی پیار سے کہنے لگی۔ میرال نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اللہ ہمیشہ خوش بھی رکھے، وہ اس کے سینے سے لگائے افسردگی سے کہنے لگی۔ آپ کی بیٹی کو خوشی زیادہ دیر نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا ہے، مجھے اداس کر دیا جائے گا، ان کے سینے سے لگی افسردگی سے کہنے لگی۔ فضول مت بولو، ایک نئے سفر کی شروعات اچھی امید کے ساتھ کرنی چاہیے، نظر نہ لگ جائے میری بیٹی کو۔ کہتے ہوئے انہوں نے آنکھ میں انگلی لگا کر کاجل نکالا اور اس کی تھوڑی پر لگا دیا۔ اس کا ماتھا بھی چوم کر پھر باہر چلی گئی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، انصر صاحب اور شہناز بیگم سب کا ویلکم کر رہے تھے۔ دارم سیاہ رنگ کا کرتا پہنے جس پر سیاہ بٹن لگے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بھری ہوئی بریڈ کے ساتھ، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے، پیروں پر کھیڑے اچھالے، اور پھر بہت زیادہ ہینڈسم اور وجیح لگ رہا تھا۔ جو سٹیج پر بیٹھا تھا اور مروہ اور رمشا میرال کو لے کر آئی تھیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آ رہی تھی، دل ایک ہی سپیڈ سے چل رہا تھا، اور دارم کی نظر اس پر گئی تو وہ وہیں سے رک گئی۔ وہ اس وقت کوئی معصوم پری کی مانند لگ رہی تھی، بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سٹیج تک پہنچ چکے تھے۔ دارم نے میرال کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس نے بہت ڈرتے اور کانپتے ہوئے تھاما۔ اس نے زور سے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا، خود بھی ساتھ بیٹھا اور گھبرائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہاری اس ادا پر دارم مرزا فدا ہے، اسی وجہ سے تم سے دور نہیں ہو سکتا، اس کے کان کے قریب ہو کر گمبھیر آواز میں کہنے لگا، اور میرال کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے ناچتے ہوئے بھی اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال نظریں فوراً جھکا گئی اور دارم کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مہندی اپنے اندر چل رہی تھی، وہ گھبرائی اور خوفزدہ بیٹھی تھی۔ دارم نے میرال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرال کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑا اور وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ سب لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ صدف بیگم تھوڑا سا ڈر رہی تھیں کہ اصلیت سے واقف ہو کر دارم کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور وہی ریحان مرزا اور زرین بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ ضدی عشق، اس کی قسط نمبر ہے 5۔ مہندی ختم ہو چکی تھی اور بہت ہی اچھے سے ہوئی تھی۔ سب تھکے ہارے کمروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرال ہاتھوں میں لگی دارم کے نام کی مہندی دیکھتے ہوئے سو گئی تھی۔ دارم کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کے ذہن میں بار بار میرال کا آج والا چہرہ آ رہا تھا۔ دارم کو اسے دیکھنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور نظر سامنے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گہری نیند سوتی اس معصوم چہرے پر گئی۔ دارم کے چہرے ایک دل فریب مسکراہٹ آئی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب گیا۔ وہ گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ ہنی، اس کے کان کے قریب ہو کر گمبھیر آواز میں کہنے لگا، جس پر وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ گھبرائے لہجے میں خوف سے بھری آنکھوں کے لیے پوچھ رہی تھی۔ کبھی بھی آ سکتا ہوں میں، اس پر نظریں جمائے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ میرال نظریں جھکائے تھوڑا پیچھے ہونے لگی۔ کل تم دارم مرزا کے بہت قریب ہوگی، بہت زیادہ، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر میرال کی تو سانس پھر سے رک گئی اور اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو گیا۔ دارم اسے دیکھنے لگا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ کانپتے ڈرتے ہوئے بمشکل وہ اپنے چہرے کے رنگ اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جب میں اس کے قریب آتا ہوں بجائے خوشی کی، یہ بار بار مجھ سے جان کیوں چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ بھی پریشان تھا اس کے ہر دفعہ بدلتے ہوئے رنگ پر۔ آر یو اوکے؟
وہ اسے دیکھتے ہوئے فکرمند سا ہوا۔ جی یس، وہ اسے کہتے ہوئے باتھ روم میں بند ہو گئی اور دارم ایک سوچ میں پڑ گیا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی اور وہ اپنی بیلکونی میں کھڑا میرال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر پر کال کی۔ کون؟ جاذب گہری نظر سے پوچھنے لگا۔ روم میں آؤ۔ دارم کی سرد آواز جب جاذب کے کانوں میں ٹکرائی تو وہ ایک دم اٹھ گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ جاذب پریشانی سے کہنے لگا۔ آئی سیڈ کم، وہ کہتے ساتھ کال بند کر گیا۔ وہ کھڑا ہی وہیں پر تھا اور پھر منہ بنا کر وہاں آ گیا۔ وکھڑا ٹیڈو ہے اس میں بھی، عجیب ایٹیٹیوڈ اس بندے میں ہے۔ اور پھر آ گیا۔ بولو۔ جاذب اس کے ساتھ کھڑا جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا۔ میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ اسے دیکھے بغیر نظریں باہر مرکوز کیے سنجیدگی سے پوچھنے لگا اور جاذب نے ایک حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا اور دارم نے اس کی طرف دیکھا۔ میرال کو کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے سرد نگاہیں اس پر ڈالے پھر سے پوچھنے لگا۔ بیوی کس کی ہے؟ آپ کی۔ میرے سے ویسے نہیں بنتی تو مجھے کیا پتا ہوگا کیا ہوا؟ وہ بہت پرسکون سے انداز میں جواب دینے لگا۔ آسٹریلیا جب گیا تھا پیچھے کچھ نہیں ہوا تھا؟ وہ ایک دفعہ پھر سے پوچھنے لگا۔ بالکل نہیں، پیچھے کیا ہونا تھا؟ جاذب سوچتے ہوئے بولا۔ جاؤ، وہ کہتے ساتھ کمرے میں آ گیا اور جاذب اسے دیکھنے لگ گیا اور منہ بنا کر چلا گیا۔ آج بارات تھی، گھر میں بہت ہی زیادہ کام تھے۔ میرال کمرے میں بیٹھی رات یاد کرنے لگی۔ کوشش کی تھی نارمل ہونے کی لیکن نہیں ہو سکی۔ وہ مروہ کو دیکھے بغیر دوسری جانب دیکھے آنکھوں میں نمی لیے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ مروہ نے پوچھنا چاہا۔ تو جب بھی قریب آنے کی بات کرتے ہیں میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے اور پھر ڈر کے مارے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتی ہوں، وہ افسردگی سے کہنے لگی، جس پر مروہ بھی پریشان ہوئی۔ آپ جانتی ہیں دارم بھائی کے غصے کو میں بہت دفعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک خوفزدہ ماضی سمجھ کر بھلانے کی کوشش کریں۔ مجھے پتا ہے وہ بھلا دینے والی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش تو کریں۔ دارم بھائی کی زندگی میں جا رہی ہیں، آپ ایک نئی زندگی کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کو خود کو تو بدلنا ہوگا۔ آپ کے لیے جو بھی واقعہ تھا وہ آپ کے لیے تھا، لیکن دارم بھائی کو کچھ خبر نہیں ہے اور ان کو یہ خبر بھی آپ ہی دیں گی اپنے عجیب و غریب قسم کے موڈ سے۔ سو بہتر ہے نارمل رہنے کی کوشش کریں۔ باجی وہ بھول جائیں۔ مروہ اسے کہتے ساتھ اٹھ کر چلنے لگی اور میرال اسے جاتا دیکھنے لگی۔ پارلر کے لیے تیار ہو جائیں پھر چلیں، مروہ کہتے ساتھ باہر بڑھی اور میرال ویسے ہی بیٹھی رہی۔ بارات کا انتظام بھی لان میں کیا گیا تھا۔ لال اور سفید پھولوں سے اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی ہر چیز، اور جتنی نفاست سے سجایا گیا تھا وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ دارم گولڈن شیروانی میں موجود، پیروں پر خصہ چڑھائے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بڑی ہوئی بریک کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی نظر بس اسی پر تھی، مگر وہ کسی اور ہی کے انتظار میں وہاں بیٹھا باہر کی طرف نظریں مرکوز کر رہا تھا۔ تبھی میرال لان میں داخل ہوئی، مروہ اور اپنی کزن رمشا کے ساتھ۔ لال رنگ کے لہنگے، ہم رنگ چولی پہنے، اس پر گولڈن رنگ کا کام ہوا، سر پر ریڈ دوپٹہ ٹکائے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر لائٹ براؤن لپسٹک لگائے، گولڈن رنگ کی جیولری پہنے، پیروں پر ہیلز چڑھائے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آج تو وہ سبھی کی نظروں کا مرکز بنی کھڑی تھی۔ مروہ اور رمشا اسے آرام سے سٹیج پر لائے، دارم اسے دیکھنے میں مصروف تھا، وہ لگ ہی اس قدر حسین رہی تھی۔ میرال گھبرائی ہوئی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ دارم اسے اپنے پاس دیکھ کر مسکرایا۔ مروہ ایک سائڈ پر کھڑی نظریں میرال پر تھیں اور اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جاذب اسے دیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ جی، مروہ گھبرا کر کہتے کہتے جانے لگی۔ جاذب اسے دیکھتا جاتا تھا۔ ڈرتی تو ایسی ہو جیسے کسی ڈائناسور کو دیکھ لیا ہو۔ خیر، منہ بنا کر کہتے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھا۔ بارات بھی بہت ہی اچھے سے ہوئی تھی اور اب ختم بھی ہو چکی تھی۔ ساری رسمیں ادا ہو گئی تھیں اور دارم کے کمرے میں سجے بیڈ پر بیٹھی جو لال پھولوں سے سجا تھا، دل ایک ہی الگ سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے عشق، اپنی ہنی کو آج اپنے کمرے میں پورے حق سے بٹھا دیکھ کر دارم کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور میرال ویسے ہی نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ آج تم سیدھا دارم مرزا کے دل میں اتر رہی ہو، لال میں اس قدر حسین لگ رہی ہو۔ مجھے آزمایا ہے تم نے بارات پر۔ اس کا ہاتھ تھامے جو بہت زیادہ کانپ رہا تھا، اسے محبت پار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میرال نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور دارم اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی نظریں اس پر جمائے اسے دیکھنے لگا۔ میرال کا دل تو تقریباً بند ہونے کو تھا۔
دارم نے اس کا دوپٹہ سر سے ہٹایا اور میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑی۔ اس نے اس کی ماتھا پٹی جو لگائی بیٹھی تھی اس نے وہ بھی اتاری اور اس کی نتھ بھی، اور گردن پر ہاتھ پھیر کر نیکلس نکالنے لگا۔ میرال کا دل باہر نکلنے کو تھا اور وہ بے بس ہو رہی تھی۔ وہ بت بنی کامنی بیٹھی تھی اور دارم نے اس کے ماتھے پر پوری شدت سے لب رکھ دیے تھے اور میرال کا پورا جسم کام کر رہ گیا تھا۔ اور پھر دارم نے اس کے کانٹے اتارے اور سب چیزوں کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ دارم اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو ختم کرتا اس کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ تم تو اس تمام زیورات کی محتاج ہی نہیں ہو، تم تو اور خوبصورت ہو، اور اسے دیکھتے دیکھتے رخسار پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ میرال کا پورا جسم ہل کر رہ گیا اور وہ لال ہو چکی تھی، اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ دارم کا دل کیا کہ اسے خود میں بیچ دے۔ اس نے دوسری رخسار پر بھی یہی عمل دہرایا اور میرال نظریں جھکائے ڈری سہمی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ دارم نے اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ کیے، ابھی وہ انہیں چھونے ہی لگا تھا کہ میرال کا دماغ دوسری طرف چلا گیا۔ نہیں، وہ گھبراتے ہوئے کہتے پیچھے کو ہو گئی اور دارم اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہنی؟ دارم فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرال خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے نا ہنی؟ اسے دیکھتے ہوئے پھر نرمی سے مخاطب ہوا۔ چینج کرنا ہے، میرال گھبرا کر کہنے لگی اور دارم نے اسے دیکھا۔ اوکے، تم ایزی ہو جاؤ۔ اسے دیکھتے کہتے ساتھ دارم سائڈ پر ہو گیا اور میرال بیڈ سے اتر کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔